الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین عابد الخاص والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم و کتابہ المتقن و قولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان محترم، اس سے زوم ہوئے گا، ایثار ثواب کی مجلس آگے سے گھوم کے کور کر لیں۔ عیسیٰ کریمہ کا انتخاب یہاں سے گھوم میں نے اس مجلس کی وجہ سے نہیں بلکہ اس زمانے کی وجہ سے کیا ہے۔ اس زمانے کا مطلب اور اس آیت کا مقصد اگر ہم دونوں کو ملانے کی کوشش کریں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آیہ کریمہ میں طلب مودت کا سوال اٹھا ہے اور ہماری مجالس میں اجر مودت ادا کیا جا رہا ہے، اجر رسالت ادا کیا جا رہا ہے۔ سردست جو نوجوان میرے سامنے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آج کی اس مجلس کو اور آج کے ان باتوں کو وہ اس ضمن میں نہ سنے کی مجلس ہے، اس ضمن میں سنے کہ انہوں نے اب تک جو کچھ کیا ہے یا جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو ہم کتنی باتیں اپنے طور پر اپنے ذہن میں جمع کر سکتے ہیں اور اس کی حقیقت کو کہاں تک درک کر سکتے ہیں۔ میں چاروں طرف یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا انسانیت کو عقل و خرد کی دولت میں ایک ایسی شے مجلس حسین کے نام پہ ملی ہے جو کسی محنت کا حصہ نہیں ہو سکتی، کسی دولت کا حصہ نہیں ہو سکتی، کسی کاوش کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو نہ جانے مقدر کی کون سی یاوری تھی اور ساعتوں کے نہ جانے کون سے حسین مناظر تھے جنہوں نے ہمارے نصیبے کو جگا دیا اور ہمیں حسین سے وابستہ کر دیا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کوششوں کے باوجود بھی حسین تک آ نہیں پاتے۔ بہت توجہ دیجیے، بہت سے لوگ کوششوں کے باوجود بھی حسین تک آ نہیں پاتے اور بہت سے لوگ خود کوشش کرتے ہیں، حسین انہیں گلے نہیں لگا پاتا۔ ہر کس و ناقص کو تو حسین بھی گلے نہیں لگاتے۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں نصیبے کو فخر و مباحات کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا کہ اس نے ہمیں اس حسین بزم میں لا کر جمع کر دیا جسے مجلس کہا جاتا ہے۔ اور میں یہ عرض کر سکتا ہوں، یہ نہ بات ہے، یہاں اشارے رمز اور کنائے بہت قریب سے سمجھے جاتے ہیں، لہذا میں الفاظ کہتا چلا جاؤں گا، میرا نوجوان سمجھتا چلا جائے گا۔ نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو آدمی کو روکتی ہیں کہ مجلس میں نہ جاؤ، کتنی چیزیں ہیں جو آدمی کو روکتی ہیں کہ مجلس میں نہ جاؤ۔ کبھی کبھی فیملی کے معاملات روکتے ہیں کہ مجلس میں نہ جاؤ، کبھی سماج اور حالات روکتے ہیں کہ مجلس میں نہ جاؤ، کبھی دولت کی گنگناہٹ روکتی ہے کہ مجلس میں نہ جاؤ۔ توجہ دیجیے گا، کبھی تعصب کی لگن بولتی ہے کہ مجلس میں نہ جاؤ، کبھی اناد کے پرتو بولتے ہیں کہ مجلس میں نہ جاؤ، کبھی عداوت کے بھونچال کہتے ہیں کہ مجلس میں نہ جاؤ، کبھی حکومت کہتی ہے کہ مجلس میں نہ جاؤ،
کبھی دولت کہتی ہے کہ مجلس میں نہ جاؤ. اتنی رکاوٹوں کے باوجود مجلس میں مجمع کا بڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ روکنے والے کمزور بہت ہیں، بلانے والا صاف نظر آ رہی ہے. اور جو مجلس حسین میں بلانا چاہتا ہے اس کی طاقت صاف نظر آ رہی ہے. مجلس کا بڑھنا، نوجوان کا اضافہ ہونا، آدمیوں کا جڑ جانا، اور ایسے جڑ جانا کہ محض حیرت رہ جاتی ہے عقل جب عزاداروں کا مجمع دیکھتی ہے. محض حیرت رہ جاتی ہے عقل جب عزاداروں کا مجمع دیکھتی ہے. بلکہ میں ان لفظوں کو بہت آسان کرنے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ ایک لسٹ ان کی ہے جو روک رہے ہیں اور ایک فہرست ان کی بھی ہے جو بلا رہے ہیں. آپ توجہ دیجیے گا. دعائے زہرا کہتی ہے کہ مجلس میں جاؤ. تمنائے رسول کہتی ہے کہ مجلس میں جاؤ. محبت علی کا تقاضا ہے کہ مجلس میں جاؤ. متوجہ ہو جائیے گا. محبت علی کا تقاضا ہے کہ مجلس میں جاؤ. جرأت انسانی کی اہمیت ہے کہ مجلس میں جاؤ. جرأت انسانی کی اہمیت کہتی ہے کہ مجلس میں جاؤ. آخری بات سنیے اس فہرست کی کہ خون کی طہارت کی صنعت بھیجنے والے، ایک طرف بلانے والے. وہ ان حسین ماحول کو جب میرا نوجوان درک کر لیتا ہے تو ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے جسے میں برجستہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ طے نہیں کر پا رہا ہے کہ اسے کیا کچھ مل رہا ہے، کیا حاصل ہو رہا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ مجلس ہی کیا ہے جس سے ملے نہیں. وہ مجلس ہی کیا ہے جس سے کچھ نہ ملے. یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ تم جس دربار میں بیٹھے ہو وہ سخی کا دربار ہے، کسی کنجوس کا دربار. اگر کسی سخی کے دربار سے وابستہ ہوئے ہو، اگر کسی ایسے کے دربار سے وابستہ ہوئے ہو جس دربار میں آنے کے بعد تمہیں ملنے کے امکان ہے، تو اب جملہ سنیے. جس میں تمہیں ملنے کے امکان ہے تو اپنے دستے سلف کو آزما کے دیکھو. بات توجہ سنیے گا. اپنے دستے سلف کو آزما کے دیکھو. یہ وہ دربار ہے جہاں آنے میں دیر لگتی ہے، پانے میں دیر نہیں لگتی. جہاں آنے میں دیر لگے گی، پانے میں دیر نہیں لگے گی. تو مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے. حسین دیتے دیتے نہیں تھکے گا. حسین دیتے دیتے نہیں تھکے گا. میرا بچہ جب آفس میں جاتا ہے تو سوچتا ہے میں کیوں جا رہا ہوں. مارکیٹ میں جاتا ہے تو سوچتا ہے میں کیوں جا رہا ہوں. ہاں، مجلس میں بھی آ کے یہ سوچ کہ تو کیوں جا رہا ہے. کیا لینے جا رہا ہے، کیا دینے جا رہا ہے. اور اگر لینے کی بات آ گئی تو میں نے کہا کہ یہ شبیر کی آواز ہے. بچپنے سے شبیر نے عادت ڈال دی ہے زمانے کو کہ تمہارے آنے میں دیر لگے گی، ہمارے دینے میں دیر نہیں لگے گی. میں نے بہت کم کیا ہے الفاظ کو. زمانے کو عادت ڈال دی ہے. تم آؤ تو صحیح، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. آؤ فطرس پر ہم دیں گے. چلے آؤ راہب کے ساتھ ہم دیں گے. جاؤ ہو مقدر ہم دیں گے. مقدر ہم دیں گے. دیکھیے متوجہ ہو گئے تو میں حق ادا کر دوں گا کس موضوع پر. تھوڑی سی دیر اپنے نوجوانوں کے سامنے رہ کر آؤ ہو مقدر ہم دیں گے. کوئی سوچے، کوئی سمجھے اور تینوں واقعات کو جب یکجا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ مانگنے والوں کی برادری میں کوئی میل نہیں ہے. ایک زمین کا رہنے والا، ایک آسمان کا رہنے والا. حسین نے دونوں کو دے کے بتایا ہم یہاں والوں کو بھی دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام
نے دونوں کو دے کے بتایا کہ ہم یہاں والوں کو بھی دیتے ہیں, وہاں والوں کو بھی دیتے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح کہ ایک فرشتہ ہے, ایک عیسائی ہے, ایک مسلمان. اگر دینا کافی ہر مسلمان ہے, راہب عیسائی ہے اور فطرس فرشتہ ہے. اگر دینے کا تو ایک برادری میں محدود ہو کے دیتے. بڑے سے بڑا سخی اپنی عطا کو بھی محدود رکھتا ہے اور اپنے علاقے کو بھی محدود رکھتا ہے. بڑے سے بڑے سخی کی بات کر رہا ہوں. اپنی عطا کو محدود اس لیے رکھتا ہے کہ کسی ایک جنس کو دیتا ہے, کسی ایک طلب کو پورا کرتا ہے, ہر طلب کو پورا نہیں کرتا. مگر باہر حسین 3 باتیں ملی, تینوں کا انداز ایسا تھا, ایک زمین کا ایک آسمان کا رہنے والا. تینوں کی برادری الگ ہوئی تو پتا چلا جو ایک قوم کو دے وہ سخی ہوتا ہے, جو ہر قوم کو دے وہ حسین. یہ اتحاد کا مرکز ہے, آپ کی چاہیے. اصل وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عطا پہ انسانیت کو اتنا یقین آ چکا. میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا, انسانیت کو اتنا یقین آ چکا ہے کہ وہ جلوس سے ایسا دیکھتے ہی اپنی طلب کو لے کر اس کے قریب آ جاتی ہے. اور اب لاکھ لوگ اس سے منع کریں, لیکن وہ کہہ چکا ہے کہ ہم پہلے بھی ان سے پا چکے ہیں, آئندہ بھی ان سے لینے جا رہے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ اسے فلسفہ شریعت میں تلاش نہ کرنا. یہ فلسفہ عزا ہے جس کے دائرے کی وسعت نے سوال اٹھائے ہیں. البتہ اتنا ضرور ہے کہ لوگ جنگ غفیر کی طرح آتے ہیں, مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں, تمہیں خود پتا نہیں ہے تم کون سے عرش پر ساکن ہو گئے ہو, تم کہاں بیٹھے ہو تمہیں خود اندازہ نہیں ہے, تم کس جگہ آ گئے ہو تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے. میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ضمیر کو جلا ملے گی مجلس میں, یقین ولا پیدا ہوگا مجلس میں. آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب کیا ملا مجلس میں, میں نے کہا کیا نہیں ملا مجلس میں. تم ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ کیا لے کے آئے ہیں, میں بتاتا ہوں کہ عزت ملی مجلس میں, وقار ملا مجلس میں, قوم ملی مجلس میں, حالات کا پتہ چلا مجلس میں. ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں کہ اس قدر قوم کا جمع ہونا کسی بھی مجلس میں, عزاداری کو یوں فروغ دینا کسی بھی طرح, امام حسین کے یوں قریب آنا کسی بھی عنوان سے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک زندہ قوم کی مثال ہے. ایک زندہ قوم کی مثال ہے جو یہاں آ کر جمع ہو گئی ہے. اگر جمع ہو ہی گئے ہیں تو تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو یاد کیجئے, کون کہتا ہے کہ یہاں سے کیا نہیں ملتا. میں کہتا ہوں یہ دربار حسین ہے, یہاں سے عزت ملتی ہے, یہاں سے ادب ملتا ہے, یہاں سے تہذیب ملتی ہے, یہاں سے تمدن ملتا ہے. اس کے علاوہ چھوڑیے حسین نے جو تبرک کے حسنات میں سے ہمیں چیز دی ہے, ہم اس کا شکریہ ادا کریں تو کم ہے, جتنا شکریہ ادا کریں تو کم ہے. یہی کیا کچھ کم ہے کہ حسین نے اس دور کی بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھا ہے. عزیزوں میں شاید کلیئر نہیں کر پا رہا ہوں, اس دور کی بلا, اس دور کی بلا سے ہمیں محفوظ رکھا کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر آتنکواد کے ٹھپے لگا رہا ہے. ٹپے لگانا ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ ایران جیسا ملک سب سے بڑا دشمن ہے امریکہ کا. ایران کو دشمن مانا مگر کسی ایرانی کو آتنکوادی نہیں بتا. کسی ایرانی کو آج تک آتنکوادی نہیں بتا سکا. میں نے پوچھا آخر بات کیا ہے, کہ انہیں آتنکوادی نہیں بتایا جا سکتا. کیوں نہیں بتایا جا سکتا؟ اس لیے کہ یہ ہر سال عزاداری کر کے ایک اعلان کرتے ہیں کہ ہم سر کٹانے والے کی قوم ہے.
सबसे बड़ा तोहफा है या नहीं? आप सड़कों पे आजादाना चल सकते हैं, आप आजादाना हिंदुस्तान में आजादारी कर सकते हैं, ये हुसैनियत का सही ऐलान है या नहीं? भाई क्यों नहीं तू आतंकवादी का अगर मुहर्रम न होता? बता देता अगर मुहर्रम न होता, इसलिए कि मुझ में और इनमें बड़ा फर्क है। मैं लहू बहाने वालों की जात बता रहा हूं, ये लहू बहाकर अपनी दोनों के यहाँ एक अजीब व गरीब कैफियत तारी है। इन लोगों को आजादार कहिए, मैं कहता हूँ ये आजादार नहीं है, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम किस राह मवद्दत के सफीर हो, तुम्हें पता नहीं है तुम कौन सी जागीरे जन्नत का हिस्सा हो। तुम तो सिर्फ आजादारी के लिए सोच रहे हो कि एक आजादारी है जिसे तुम बर्पा कर रहे हो, एक हुसैनियत है जिसे तुम बर्पा कर रहे हो। मैं कहता हूं कि एक मजलिस में इस कदर हुजूम और इस कदर मोहब्बत और मवद्दत का शरफ जब मुझे मिलता है तो पता चलता है कि ये क्या है, इसे कौन सा नाम दूं, इसे मैं कहां से ये बताऊं अपने मजमे को कि तुम कर क्या रहे हो, जिसे मोहब्बत कहते हैं, जिसे मवद्दत कहते हैं। नहीं, मेरे पास लफ्ज़ें नहीं है, बस मैं इतना कह सकता हूं कि ये दीन की सबसे बड़ी तहजीब का हिस्सा बन गई मजलिस। उसकी वजह थी कि ये मेरी और आपकी तमन्ना का नाम नहीं है, ये हुसैन की तमन्ना का नाम है। ये जनाब ज़ैनब की। मैं एक बात कहता हूं कि अगर मेरी दौलत का हिस्सा होता तो न जाने कितने महलों की तरह फर्श आज़ादी खत्म हो गया होता। मेरी दौलत का हिस्सा नहीं है फर्श आज़ाद, ये जनाब ज़ैनब की मेहनत का हिस्सा है। जल्दी जल्दी सुनिए, इसलिए कि वक्त भी दरकार नहीं है, तवज्जो दीजिएगा। खुदा ने दीन सजाया, रसूल को दिया, रसूल ने मजहब सजाया, अली को दिया, अली ने मजहब सजाया, हसन को दिया, हसन ने अखलाक के मोती गढ़े, हुसैन को दिया, हुसैन ने सब्र के जौहर सजाए, हुसैन ने सब्र के जौहर सजाए और खेलों के बाहर ज़ैनब को दिया, के बाहर मजीद को दिया। जो खुदा से मिला था वो उन्होंने मस्जिद जनाब ज़ैनब ने जब मुझे दिया तो मैंने कहा क्या करूं? कहा देखो जब भी मजलिस करना बनामे हुसैन करना, ये हुसैन की कैद क्यों? कहा जहां नामे हुसैन होता है वहां यजीदी कीड़े दाखिल। हुसैनियत का नाम जरूर रखना, तुम हुसैन का नाम जरूर रखना, वरना दीन मिलावट का शिकार हो जाएगा। नहीं, ये लफ्ज़ नहीं सुना, दीन मिलावट का शिकार हो जाएगा। मैंने कहा बीबी में तर्जुमा नहीं कर पा रहा हूं, तो अपने अपने दौर में तर्जुमा कर लेना। मैं नामे हुसैन दे के बता रही हूं कि तुम्हारा दीन तालिबान का दीन नहीं है, अबू तालिब का दीन से। इस दीन को उससे कोई वाबस्तगी नहीं है, इस दीन को अगर वाबस्तगी है तो हुसैन से। ये हुसैन के नाम की कैद बीबी किसी का भी नाम ले सकती थी, का हुसैन नाम है जुर्अत ज़मीर का। जुर्अत ज़मीर का, जुर्अत ज़मीर नाम है हक सुनने का, बातिल को ठुकरा देने का। नहीं, मैं नहीं समझा। हुसैन एक ऐसी जात को कहते हैं जो बच्चों में भी जुर्अत पैदा कर दे, नीचे वालों में भी जुर्अत पैदा कर दे। जुर्अत इनकार मुसलसल है हुसैन। अगर जुर्अत इनकार हम मान गए तब हमें पता चलेगा कि कितना जरी बनाया। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं कह रहा हूं कि मैं आज किसी लाइब्रेरी में नहीं जाऊंगा, बगैर लाइब्रेरी से साबित कर दूंगा कि हम क्या कर रहे हैं। जुर्अत इनकार किस हद तक हुसैन ने खून में रवा कर दी, किस हद तक मैं नहीं आपसे अर्ज कर सकता। इस हद तक कि अगर अभी कमर सुल्तान इस
ایک جملہ غلط کہتے تو یہ سارا مجمع ایک جملہ غلط کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی واجب کا انکار کر دوں ممبر سے، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دوں ممبر سے، یہ سارے کا سارا مجمع کہے گا مولانا اٹھو، چلو جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ بھیا اب تک میری ساری صحیح سن رہے تھے، ایک غلط سننے کو تیار نہیں ہو؟ سن لیتے اگر مجلس حسین میں نہ ہوتے، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممبر کی پابندی ہے، غلط کہا نہیں جائے گا، فرض اعلیٰ کی پابندی ہے، غلط سے بڑا نہ ہو سکا۔ ساری دنیا سب پلٹ کے لگی، تبلیغ دین کا حوصلہ مجلس سے بڑا نہ ہو سکا۔ ہر قوم کے بچے رہ کے شیعہ قوم کا بچہ نہ بیٹھ سکا، ہزاروں نے بہکایا مگر نہ بیٹھا۔ توجہ دیجیے گا، میں نے کہا بھائی تو بہتا کیوں نہیں؟ کل محرم میں دونوں چیزیں نصیب ہوتی ہے، دولت کی بھرمار بھی دکھائی دیتی ہے، دین کی یلغار بھی دکھائی دیتی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک عزاداری نے تجھے اتنا قوی بنا دیا کہ ہر قوم کے بچوں نے مذہب چھوڑے۔ تیرے پاس تبلیغ دین کا کون سا وہ صحن تھا جو اتنا وسیع تھا کہ تو اسی میں چلتا رہا؟ یہ مجلس کی مجلس، میں نے کہا دوسری قوموں سے پوچھا تم کیسے تبلیغ کرتے؟ کہاں بڑے طریقے ہیں، تو وہ کیسے ہیں بھائی؟ کب پیپرس لکھتے ہیں؟ میں نے کہا یہ لینگویج کا ہے کسی کو کیا مطلب سکھائے گا؟ اگر اردو میں ہوگا تو ہندی والا نہیں پڑھے گا، اگر ہندی میں ہوگا تو اردو والا نہیں پڑھے گا۔ گھر میں اگر ایک پانی میں رکھا رہا تو ہر آدمی اسے اٹھا کے دیکھے گا، یہ رسالہ یہ مغلط بنے گا، یہ کبھی نہیں بن پائے۔ تو کیا کرے؟ میں نے کہا ہاں وہ طریقہ صحیح ہے، تم گھر گھر جاتے ہو۔ میں بھی الہ آباد میں حامد سے سر گزارش کروں گا کہ مجھے کچھ متعین حضرات دے دیجیے تاکہ میں لوگوں میں تبلیغ کا حق ادا کر سکوں۔ گھر گھر جاؤں گا، کہاں ہو رہا نا تم کیا پاگل پن کی باتیں کر رہے ہو؟ تم گھر گھر جا کے تبلیغ کرو گے؟ میں نے کہا کمی کیا ہے؟ کیا کمی یہ ہے مولانا کہ اگر تم گھروں پہ گئے بھی تو 20 گھنٹے میں اگر تم 40-50 گھروں پہ گئے اور 40-50 گھروں پہ جا کے تم نے تبلیغ کی تو کہیں چچا ملا، بھتیجا نہ ملا، کہیں باپ ملا، بیٹا نہ ملا، تمہارے 20 گھنٹے بھی گئے اور آدمی اتنے نہ مل سکے۔ جناب زینب نے آباد کی جردر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہو؟ تم صرف فرض اعلیٰ
عزیزوں اتنے اس سے زیادہ خوبصورت نظام ملے گا؟ میں کہتا ہوں کہ دین کے پہنچانے کی جتنی کوششیں تھی وہ اگر مجلس کے باہر ہے تو سب نے کہا، مجلس کے اندر ہے تو سب کہا، اس لیے کہ یہ مجمع رشتہ محبت میں جڑ کے نہیں آیا ہے، یہ رشتہ مودت میں جڑ کے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں پارٹیاں نہ ہوتی، انویٹیشن دیے گئے ہیں مجمع کو، آپ آئیے گا، اتنی تو ڈشیں ہیں پہلے گنا دی گئی، اور میں نے دیکھا کہ مجمع آیا مگر افراتفری کا شکار رہا، مجمع آیا افراتفری کا شکار رہا۔ آپ بلانے والے کے زبان پہ شکایت فلاں صاحب نہیں آئے، اور آنے والے کی زبان پہ شکایت یہ انتظام نہیں وہ انتظام نہیں۔ میں نے کہا کیا فرق ہے اس مجمع میں اور اس مجمع میں؟ یہاں آنے والوں کو اتنا میں نہیں بلایا، ایک کمپلیٹ ہی چھاپا تھا، بغیر بلائے یہ اتنا بڑا مجمع، اور کسی کی کوئی شکایت نہیں۔ اب پتہ چلا رشتے داری اور ہے عزاداری یہ رشتے داری نہیں ہے، یہ عزاداری ہے، یہ عزادار ہے حسین کے جو آئے ہیں، اور اگر آ گئے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ تم خوش نصیب ہو، دین کے اس آنگن میں آ گئے جس آنگن میں سارے ہیں چھوڑ کر ہی آدمی آ سکتا ہے۔ کیا مولانا یہ کیسے کہا؟ میں نے کہا تھوڑی سی بھی خامیاں ہوتی ہیں تو حسین تک آنے میں دیر لگتی ہے، حسین تک پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب میں سناتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے نام کی قید لگا کر بی بی نے جو ہمیں جواب دیا، وہ جواب اگر میں اپنے نوجوان تک پہنچا سکا تو میں خود کو خوش نصیب سمجھتا۔ کہ دیکھو نام حسین کی قید ضرور لگا۔ میں نے کہا بی بی یہ نام حسین کی قید کیوں؟ کہ یہ اجنبیت تو نہیں ہے؟ میں نے کہا اجنبیت نہیں ہے؟ کہا بالکل نہیں، میرے نانا نے ایک نام کی قید لگائی تھی، زینوا مجالسکم بذکر علی، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ اب تو اجنبی کیوں ہو رہا ہے؟ ارے نانا نے باپ کی قید لگائی تھی، میں نے بیٹے کے نام کی قید لگائی، انہوں نے کہا علی کے نام پہ مجلس سے کرو، میں یہ کہہ رہی ہوں حسین کے نام پہ مجلس سے کرو۔ اب میں رسول اللہ سے پوچھ کے انہوں نے قید کیوں لگائی؟ میں نے رسول اللہ سے پوچھا آپ یہ اس میں گرامی کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ کیوں آپ کر رہے ہیں کہ حضرت علی کے نام کی قید لگا رہے ہیں؟ کہ حضرت علی کے نام کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ بہت سی چیزوں کو روکنے میں صرف علی ہی مددگار ہے، بہت سی چیزوں کو روکنے میں صرف علی ہی مددگار ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کا اس میں گرامی، آپ کا مقدس نام یہ بھی تو رکاوٹ بن سکتا تھا کسی چیز کے لیے۔ کہا نہیں، یہ تو حصار ہے، یہ تو رکاوٹ ہے، مجھ میں اور علی میں فرق ہے، میرا نام بھی رکاوٹ ہے۔ حصار کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ غیر کو اس کی مرضی سے اندر داخل نہ ہونے دے۔ میں ایک دفعہ شاید اس بات کو میں کسی مجلس میں سمجھا سکتا ہوں، بس اتنی سی بات سمجھائی تھی مجھے یاد ہے کہ حصار کسے کہتے ہیں؟ حصار کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر چیزوں کو علی کے نام سے دی جاتی ہے۔ حضرت
کے ایمان پر رکھا کرتے تھے کہ ساری بیماریوں سے دور ہے، نفاق سے بھی دور ہے یا نہیں؟ عزیزوں میں تو کہا کرتا ہوں کہ منافقت سے اس لیے دور رہو کہ تم علی والے کہلاؤ. کلام میرے محمد. اب رہ گئی یہ بات کہ یہ زمانہ سودے کرنے لگا. کیا ملا کیا نہیں ملا؟ میں تو کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جو آج دیا، آپ اپنے نصیبے پر، اپنے فضل پر ایک اور مہر لگا دیجیے گا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بچے وابستہ ہیں عزاداری سے وہ خوش نصیب ہیں اور خوش ہو جائیں اس بات پر کہ وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی حد و انتہا نہیں ہے اور جس کی قیمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. روایتوں کا فرق نہیں ہے، مگر میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تم نظر تو ڈال سکتے ہو کہ کوئی چیز ایسی ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے وابستہ عظمت نہ بنا دیا ہو خود سے منسلک ہونے کے بعد. کیا کہنا چاہتے ہو مولانا؟ میں نے کہا جب بچہ ایک علم کا پٹا چوم رہا تھا تب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ علم کا پٹا تو چوم رہے ہو، اگر کپڑا ہی چومنا ہے تو جا کے مارکیٹ میں چومو. مولانا چومنے کے قابل یہ ہے کیوں بھائی کہ وہ امام والے کے باہر کا ہے، یہ اندر کا ہے. وہ حسین کا نہیں ہے، یہ حسین کا ہے. توجہ دیجیے گا. ایک مولانا تشریف لا رہے تھے، انہوں نے ممبر کو سلامی دی. میں نے جیسے ہی سلام کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ہاتھ پکڑ لیا. دوسری بھائی یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ لکڑی کا ممبر، اسے آپ چومتے ہیں؟ کہ مولانا نہ چومتا اگر یہ حسین کے گھر میں نہ ہوتا. ایک آدمی کو میں نے زلزلہ کو چومتے دیکھا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک حیوان کو چوم رہے ہیں تو مولانا نہ چومتا اگر اس کی وابستگی حسین سے نہ ہوتی. ایک آدمی کو میں نے چاندی چومتے دیکھا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سرپرست کہلائیں گے کہ نہیں، عبادت گزار کہلاؤں گا اس لیے کہ یہ حسین کے پنجے کی چاندی ہے. ارے میں نے کہا خوش نصیب ہو تم جو حسین بے جان چیزوں کو عزت دے سکتا ہے، تم تو پھر بھی جاندار. تم تو صاحب عزت ہو، تم تو صاحب عقل و خرد ہو. جب بے عقل چیزوں کو حسین نے عزت دے دی تو صاحب عقل کو حسین کیسے عزت نہیں دے سکتا؟ آج پورے معاشرے سے ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ حسین کے پاس جانے کے لیے بھی ضرورت ہے خود کو سجانے کی. حسین کے پاس جانے کے لیے بھی ضرورت ہے خود کو سجانے کی. اگر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو تو حور سے پوچھو جایا کیسے جاتا ہے، حور کیسے جایا جاتا ہے. تو پہلی شرط ہی مجلس ہے، بیدار ہو کے سنیے گا. تو پہلی شرط کہ یزید کی نوکری چھوڑو تو حسین ملے گا. پہلی شرط ہے، پہلی شرط یزید کی نوکری چھوڑو تو حسین ملے گا. دوسری شرط میرے ہاتھ باندھو. اور یہ کیا کر رہے ہو کہ آج تک کی کمانڈری پر مجبوریوں کی مہر لگا رہا کہ میں نہیں سمجھا کہ حسین کے پاس جا رہا. ایک جملہ سنیے اور فضائل کا سب سے اہم جملہ ہے جو میرے سماج کو مجلس کے اس عنوان میں لا سکتا ہے کہ جس کو مجلسوں کو جس عنوان کی ضرورت ہے، جس تمدن کی ضرورت ہے. توجہ دیجیے گا. یہ کیا کر رہے ہو کہ حسین تک جانے کے سلیقے معین کر رہا ہوں. تم کیا ہو یہ یہی چھوڑ کے جانا. حسین کے گھر اپنی عقل نہ لے جانا. اپنی عقل حسین کے گھر نہ لے جانا. کتنے بڑے سیکریٹری ہو اپنے گھر میں، کتنے بڑے میر صاحب ہو اپنے گھر میں، کتنے بڑے خان صاحب ہو اپنے گھر میں، کتنے بڑے عہدیدار ہو اپنے گھر میں، سارے عہدے چھوڑ کے جانا. حسین کے پاس عقل کے جاننے والا جھک جاتا ہے
حسینیت کو عام کرو، پھر تم دیکھنا تمہاری فطرت بدلے گی، تمہارا مزاج بدلے گا، تمہارا ضمیر بدلے گا، تمہارا اندر کا انسان بدلے گا، تمہاری عقل و خرد بدلے گی، اس لیے کہ جو نہ بدل سکے وہ حسین نہیں، اور جس کے اندر تبدیلی نہ آئے وہ آزادار نہیں۔ اب یہ مجھ سے نہ کہیے گا کہ کیا چینجنگ بتا رہے ہیں آپ قوم نے، میں کہتا ہوں کہ یہ حسین کا انقلاب ہے قسم خدا کی، جس نے انسان کو بدل دیا۔ کیسا بدلا گیا ہے انسان، یہ تو اداکاری کا زمانہ بتاتا، اداکاری کا زمانہ بتاتا کتنا چینج ہوا میں بتاؤں۔ سارے سال اسی الہ آباد کے اسٹیشن اور ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر تحریک بناتے رہیے گا، کتنے لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں الہ آباد کے لوگ جب آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے تو سوال کیجیے گا جا کیوں رہے ہو، تو وہ سب کے سب تمہیں بتائیں گے مولانا مال جمع کرنے جا رہے ہیں۔ سعودیہ، لندن، امریکہ، افریقہ، ساری دنیا میں جا کر یہ الہ آبادی مجمع یہ کہے گا کہ آپ جمع کرنے جا رہے ہیں، توجہ دیجیے گا۔ اور جیسے ہی محرم کا چاند آئے اسی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیے گا کہ مجمع بے تحاشا آ رہا ہے، اور اس سے پوچھیے گا کہ آپ کیوں رہے ہو، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ مال لٹانے آ رہا ہوں، کبھی نظر کے نام پر اٹھاؤں گا، کبھی نیاز کے نام پر اٹھاؤں گا۔ ہمارا کل کو آج سے کیا نسبت ہو گئی، کل میں اور آج میں کیا فرق ہو گیا؟ کل کا مزاج مال جمع کرنا تھا، آج کا مزاج مال لٹانا ہے۔ آخر کیا وجہ ہو گئی کہ یہ آدمی بدل گیا؟ میں نے کہا بھیا بدلا کیوں؟ کہا حسین کا زمانہ آ گیا، تو امام کا زمانہ آیا تو چینجنگ آ گئی، تبدیلی آ گئی، گھروں میں انداز جینے کا بدل گیا۔ کل تک جو راتوں کو سناٹے سے سویا کرتے تھے آج راتوں کو جاگ رہے، بھیا کیا آفت آ گئی؟ تو مولانا اب نہیں، اب ایک منٹ تو چین نہیں آئے گا۔ کیوں بھائی کیا وجہ ہو گئی؟ یہ پوری قوم کا حال ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ تو مولانا اب چین نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کا زمانہ آ گیا۔ ارے میں تو کہتا ہوں یہ آزادی نہیں ہے، یہ انتظار کی علامت ہے، یہ انتظار کی علامت ہے۔ جب امام کا زمانہ آیا تو یہ حال ہے، جب امام زمانہ چلیے یہ فلسفہ تو بہت بڑا ہے اور میں اسی طرح بولتا رہوں گا، لیکن کچھ باتیں تو اب بھی رہ گئی ہیں جو بہت ضروری والی ہیں۔ اب ان کو چھوڑیے جو ضروری سے آگے نکل گئی ہے، ان کو لے لیجیے جو بہت ضروری ہے۔ یہ تبدیلی کا ہے اور اس تبدیلی پر بھی حسین کی ایک مہر ہے، تبدیلی پر بھی حسین کی مہر ہے۔ جب انسان کو چینج کرتے ہیں یہ آزاداری کے معاملات تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس بچے سے، ہمارا کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں مال کو یوں لٹایا جاتا ہو جیسے تو لٹا رہا، پکوا کے فخر کر رہا، کھلا کے فخر کر رہا۔ اتنی بڑی طبیعت میں تبدیلی کیوں آئی؟ ایک مجلس کے لیے اتنا زبردست اہتمام، تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا مولانا حسین کے نام پر لٹا رہا، کیوں لٹا رہا؟ کہ یہ وہ نام ہے جہاں لٹانے میں مزہ آتا ہے۔ جملہ سنیے گا، یہ وہ نام ہے جو حسین کے نام پر لٹانے میں مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ عجیب و غریب اتفاق ہے مولانا کہ حسین کے نام پر لٹانے والا آباد ہے اور حسین کے نام پر لوٹنے والا برباد ہے۔ میں نے کہا میں نہیں سمجھا تیری بات، کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جو مجلسیں جھونپڑوں سے شروع ہوئی تھی وہ محل میں بدل گئی۔ ایمانداروں کے متولیوں نے غصب کیا تھا، آج ان کے محل برباد ہو گئے۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں جسے سمجھ لیجیے گا، محبت حسین آباد ہوتی ہے ہر کی طرح اور عداوت حسین برباد ہوتی ہے یزید کی طرح۔ شاید میں اپنے
نمونے کو حر کہتے ہیں اور عداوت حسین کے نمونے کو یزید کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. عداوت حسین کے نمونے کو یزید کہتے ہیں. یزید نے 63 ہجری میں اپنے تخت سے گھبرا کے اٹھ کے کہا قد خسرت دنیا والآخرہ، میں تو دنیا میں بھی برباد ہو گیا اور آخرت میں بھی برباد. یہ ہے عداوت کا انجام. یہ ہے عداوت کا انجام. اور حر کو امام حسین نے اپنے قدموں سے اٹھاتے ہوئے کہا تھا انت حر فی دنیا والآخرہ. کیا میں اب ترجمہ نہ کروں؟ کیا میں اب یہ ترجمہ نہ کروں کہ عداوت حسین یہاں بھی برباد ہے وہاں بھی برباد ہے، محبت حسین یہاں بھی برباد ہے وہاں بھی برباد ہے. اے مولا یہاں کی آزادی دیجیے، کربلا میں کھڑے ہیں کہ جس کی جہاں حکومت ہوتی ہے وہ وہیں پر آزاد کرتا ہے. میں یہاں کا بھی حاکم ہوں وہاں میرا اختیار، میری وسعت، میرے دستے اقتدار کی شعائیں محشر کی وادی تک برابر ہے. اور تجھے یہاں بھی آزاد کر رہا ہوں وہاں بھی آزاد کر رہا ہوں. اب ایک لفظ جو میرے پاس کسی طرح سمجھانے کے لیے کوئی نوعیت نہیں تھی، لیکن میں یہ طے کر کے آیا تھا کہ الہ آباد میں اس کو عنوان قرار دوں گا اور عزاداری پر اس لیے بولوں گا کہ اس عزاداری کا ایام میں پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ایک بھوک تھی کہ عزاداروں کو عزاداری کے عنوان سے بھی باتیں کی جائے. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ عزاداری کے دنوں میں آ سکا اور اپنے نوجوانوں سے بات کر سکا. اور انہیں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ دنیا سے آگے ہے. ایک اور جملہ سنیے، اگر تم اسے محبت کا نام دیتے ہو تو یہ اردو کی غلطی ہے، تمہاری غلطی نہیں. ارشاد پڑھ دیجیے محمد. صاحب تشریف لائیں، ایک سلوات پڑھائیے. میں یہیں سے گریز کر کے مہاد مجلس کی طرف روانہ ہو جاؤں گا. یہ آخری بات ہے. یہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں نے اس کو بہت ترجمے کیے اس کے کہ یہ ہے کیا. مجھے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا کہ یہ محبت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ محبت سے آگے کی کوئی چیز ہے. جب میری نظر اس بات پر پڑی تو مشکل کشا کی طرف سے مشکل کشائی ہوئی. ہے تو ایسے ہی، ہے تو ایسے ہی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کف اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تم سے اجر رسالت میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو. اس لفظ میں میری مشکل کشائی کرتی اور اس لفظ میں آ کے بتایا کہ حسین سے محبت نہیں مودت ہے. میں نے کہا یہ محبت اور مودت کا یہ غلط ترجمہ ہے جو اس آیہ کریمہ کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ آل محمد سے محبت کرو. محبت اور مودت کا ترجمہ. اب میں کہتا ہوں کہ اردو کے پاس دل کی لگی کے اظہار کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں. دل کی لگن کا اظہار کن لفظوں میں کریں گے؟ اردو کے پاس کوئی لفظ تھا نہیں. اس نے ایک لفظ دے دیا محبت. باپ سے بھی محبت، بیٹے سے بھی محبت. ارے کوئی فرق تو ہوگا. باپ اور بیٹے کو ایک ہی محبت کی ترازو میں کون چاہ نہیں مل جائے؟ دونوں میں کوئی فرق تو پیدا کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹے سے بھی محبت کرتے ہوں اور حسین سے بھی؟ دونوں میں کوئی فرق پیدا کرو. اسی لیے رسول نے لفظ محبت رکھا. محبت کا لفظ رکھا ہی نہیں جبکہ محبت بھی اردو ہے اور محبت بھی عربی ہے اور محبت بھی عربی ہے. جب دونوں لفظ عربی ہیں تو کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا. اب سنیے، عربی میں دل کی لگن کے اظہار کے لیے 5 حرف آئے. ان میں سے آپ کو پتہ چلا لیں گے. پہلی کا نام محبت ہے، دوسری کا نام الفت ہے، تیسری کا نام عشق ہے، چوتھی کا نام شغف ہے اور 5ویں کا نام مودت ہے.
کے اظہار کے لیے پہلی محبت، دوسری الفت، تیسری عشق، چوتھی شغف، پانچویں مودت. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ دل کے لگن کے اظہار کے لیے سب سے پہلا زینہ محبت ہے، سب سے آخری زینہ مودت ہے. اور ہم حسین کو نیچے زینے سے نہیں چاہتے. رہ گئی بات محبت کی تو سنو، ہمیں کائنات سے محبت ہے، مولا کائنات سے محبت ہے. وجہ کیا ہے؟ اب وقت نہیں ہے، اس لیے وجہ بھی جلدی جلدی سنتے چلیے گا. وجہ یہ ہے کہ جہاں خود انسان قربان ہو وہ محبت ہے، جہاں محبت قربان ہو وہ مودت ہے. اب ساری اداداری اور ساری مجلس کا ترجمہ چند لفظوں میں، ہماری محبت اور ہے، مودت اور ہے. مال سے ہمیں محبت ہے، اسے تبرک میں بانٹنا مودت ہے. مال سے ہمیں محبت ہے، اسے تبرک میں بانٹنا مودت ہے. نیند سے ہمیں محبت ہے، اسے شبیداری میں لگانا. گھر کے بستر سے ہمیں محبت ہے، بستر سے اٹھ کے فرش اعلیٰ پہ آنا مودت ہے. بہت جملہ سنیے گا، سمجھ کے سنیے گا. سال بھر بدن کو خون سے بچانا محبت ہے، اور عشرے کے دن خون سال بھر بچے کو بھوکا نہ رہنے دینا محبت ہے، اور عاشور کے دن فاقہ کرنا. مجھے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر یہ محبت سے آگے کی چیز نہ ہوتی تو اس قدر قربانیاں بھی نہ ہوتی. اب پتا چلا یہ رشتے دار نہیں ہے، عزادار ہے. یہ محبت کے بازار کے لوگ نہیں ہیں، یہ مودت کے دربار کے لوگ ہیں. رسول کی سزا ہے یہ مجلس، فاطمہ زہرا کی دعا ہے یہ مجلس، زینب کی تمنا ہے. اس بھری ہوئی مجلس سے چلو قید خانے شام چلو. جہاں اہل بائے تصیر ہیں، بی بی سکینہ، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور جملہ اس لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی میری مجبوریاں بن جاتی ہیں. ایک بات ضرور کہوں گا قبلہ زبدی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ قبلہ ایسا تو ہے کہ کہیں کہیں مجبوریاں دامنگیر ہوتی ہیں اور ہم عزاداروں کو کربلا کے وہ سارے واقعات اسی ڈھنگ سے نہیں سنا پاتے جو ہے. آپ کہیں گے مولانا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ چھپاتے ہیں؟ نہیں چھپاتے نہیں ہیں، مگر اتنا جانتے ہیں کہ اگر ان کو بتا دیا جائے بہت سے عزادار زندہ نہیں رہے. ان میں سے ایک موضوع جس کو میری نظر پڑتی ہے کہ اگر آپ یہ پتا کر لیں کہ قید خانے شام کیا تھا، میں یقین سے کہتا ہوں زندہ رہنے کے اتنا تو تم بھی مانتے ہو. قید خانے
یہ تو بتایا گیا کہ اسیر ہوئے، یہ نہیں بتایا کہ کیسے کیسے اسیر ہوئے۔ میں حاجی محلاتی کی ایک کتاب پڑھا، اس کتاب میں جملہ آیا جسے پڑھ کے بہت دیر رویا۔ ظالم نے سکینہ کی قید کے 7 طریقے بدلے، 7 طریقے سکینہ کو اسیر کرنے کے بدلے۔ کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ آج بھی قید کرنے کی آواز آ رہی ہے؟ اے آزاد لوگوں میں کب آزاد ہوگی؟ ایک واقعہ میں نے مسلسل جب کتابوں میں دیکھا تو سوچا آپ تک پہنچا ہوں۔ قید خانہ شام میں ایک دن یہ خبر آئی کہ آپ سے ملنے کے لیے ملکہ یزید آ رہی ہے۔ جب یہ خبر آئی تو جناب زینب جناب ام کلثوم کے ساتھ باہر نکلی۔ قید خانے کے پاس ایک ٹیلا تھا جس پر اہل بیت کو بیٹھنا تھا۔ جملہ اس وقت راوی لکھتا ہے کہ 4000 تماشائی اہل بیت کو دیکھنے کے لیے جب بیٹھ گئے تو جناب زینب کی نظر اس پردے پر پڑی جو یزید کے محل سے قید خانے کے اس ٹیلے تک رکھا گیا۔ جناب زینب نے کہا کہ آج کوئی محترم شخصیت ہے جو آ رہی ہے جس کے لیے پردے خریدنا ہے۔ اتنے میں ہند اپنی بیٹی کے ساتھ وارد ہو گئی۔ جب ہند اپنی بیٹی کے ساتھ وارد ہوئی تو اس نے جناب سکینہ کو ایک جگہ دیکھا۔ اپنی بیٹی کی اس کی 6 سال کی بچی تھی، اس سے کہتی ہے کہ جاؤ اور اس بچی کا دل بہلا۔ وہ بچی اس بچی کے پاس گئی اور پہلا جملہ کہا کہ بہن تمہارا نام کیا ہے؟ آپ جانتے ہو جناب سکینہ نے کیا کہا؟ جناب سکینہ نے کہا کہ اب تک مدینہ چھوٹنے کے بعد ہمیں کسی نے بہن نہیں کہا۔ مجھے لوگ یتیمہ کہتے ہیں۔ کیا تمہارا وطن کیا ہے؟ آپ تو اسی قید خانے میں رہتی ہو۔ کیا تمہیں سب سے عزیز کون تھا؟ اس نے ہاتھ بچا لیا۔ اس کی بیٹی ہند کی اس کے پاس ہے۔ جیسے ہی آئی اس نے کہا بیٹا اس نے نام بتایا؟ کہا اماں وہ نام نہیں بتاتی، اماں وہ نام نہیں بتاتی، وطن کا نام بھی نہیں بتاتی۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ اچھے خاندان کی